ویلکم ٹو دا بک بریف۔ فرض کریں کہ کوئی شخص اپنے ہی ملک کو اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے، مطلب ہر طرف افراتفری ہے، قتل و غارت اور ناانصافی کا دور دورہ ہے، اور پھر وہ شخص اسی راکھ کے ڈھیر پر ایک بالکل مثالی اور پرامن معاشرے کا نقشہ کھینچنے لگ جائے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز اسی ہنگامہ خیز تاریخی پس منظر سے ہوتا ہے۔ ہم آج افلاطون کی بہت مشہور کتاب دی ریپبلک، اس کے کیمبرج ایڈیشن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ صحیح، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ محض کوئی خشک درسی کتاب نہیں ہے، یعنی یہ قدیم یونان کے ایک انتہائی پرتشدد دور کا براہ راست رد عمل ہے۔ ہاں، ایتھنز اور اسپارٹا کی جو طویل جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد ایتھنز پر 30 ظالم حکمرانوں کا قبضہ ہو گیا تھا جنہیں تاریخ میں دی 30 کہا جاتا ہے۔ بالکل، دی 30۔ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ان میں افلاطون کے اپنے رشتہ دار بھی شامل تھے، مطلب کریٹیس اور چارمائڈس، اور ان حکمرانوں نے بے گناہوں کا بے درے خون بہایا۔ یہ تو تاریخ کا ایک بہت تاریک باب ہے، اور افلاطون نے اس آمیریت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ میں پڑھ رہی تھی کہ اس سے بھی بڑا صدمہ انہیں تب پہنچا جب اس ظلم کے بعد ایتھنز میں جمہوریت بحال ہوئی۔ ہاں، اور اسی نئی بظاہر آزاد جمہوریت نے افلاطون کے استاد اور ان کے عزیز دوست سقراط پر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگا دیا اور انہیں موت کی سزا سنا دی۔ مطلب یہ افلاطون کے لیے ایک بہت گہرا نفسیاتی جھٹکا رہا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آمیریت بے رحم ہوتی ہے، لیکن جمہوریت بھی یعنی اندھی اور ہجوم کے جذبات کے ماتحت ہو سکتی ہے۔ تو اسی کشمکش نے انہیں اس بنیادی سوال کی طرف دھکیلا کہ آخر ایک سچا منصفانہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک منصف انسان کے اندر دراصل چل کیا رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری آج کی گفتگو کا اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک معاشرے اور انسان کے اندر انصاف دراصل کام کیسے کرتا ہے، اور کیا ایک سچا اور انصاف پسند انسان واقعی ایک ظالم اور طاقتور انسان سے زیادہ پرسکون رہ سکتا ہے۔ اچھا، کتاب کے آغاز میں ہی ایک کردار ہے تھریسیماکس۔ وہ بہت جارحانہ انداز میں دعویٰ کرتا ہے کہ انصاف نام کی کوئی موضوعی چیز نہیں ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ انصاف محض طاقتور کا فائدہ ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے مفاد کے لیے قانون بناتا ہے، اور اسی قانون پر عمل کرنے کو انصاف کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تھریسیماکس کی یہ دلیل دیکھیں تاریخ کے ہر دور میں گونجتی رہی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اخلاقیات محض ایک ڈھکوسلہ ہے جسے حکمران طبقہ عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن سقراط اس دلیل کو ایک مختلف زاویے سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی بھی فن یا مہارت کا مقصد خود اس فن کے ماہر کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے جس پر وہ فن آزمایا جا رہا ہو۔ مطلب جیسے طب کے فن کا مقصد ڈاکٹر کو امیر بنانا نہیں بلکہ مریض کو صحت مند کرنا ہے۔ صحیح۔ اور بحری جہاز چلانے کے فن کا مقصد کپتان کا ذاتی فائدہ نہیں بلکہ جہاز اور عملے کو بحفاظت منزل تک پہنچانا ہے۔ تو اسی منطق کے تحت حکمرانی بھی ایک فن ہے، اور ایک سچے حکمران کا مقصد اپنے عوام کی بھلائی ہوتا ہے۔ بالکل، سقراط کی دلیل یہی ہے۔ مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، سقراط کی یہ دلیل نظریاتی حد تک تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر ہم عملی دنیا کو دیکھیں تو تھریسیماکس کی بات زیادہ حقیقت پسندانہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب حکمران عموماً اپنے ہی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں نا، اور شاید اسی لیے ایک اور کردار گلاؤکون بحث کو ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں۔ وہ گائجس کی انگوٹھی کا چیلنج پیش کرتے ہیں۔ ارے ہاں، دی رنگ آف گائجس، یہ ایک بہت زبردست سوچ کا تجربہ ہے۔ ہاں نا، ایسی جادوئی انگوٹھی جو پہننے والے کو غائب کر دیتی ہے۔ گلاؤکون کا استدلال یہ ہے کہ اگر یہ انگوٹھی کسی انتہائی نیک انسان کو بھی مل جائے نا، تو وہ بھی چھپ کر چوری کرے گا۔ وہ اپنے دشمنوں کو مارے گا اور ہر وہ کام کرے گا جو ایک ظالم شخص کرتا ہے۔ بالکل، ان کا ماننا ہے کہ انسان صرف پکڑے جانے کے خوف اور معاشرے میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے نیک بنتا ہے۔ گلاؤکون دراصل انسانی محرکات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اس وقت بھی انصاف پسند رہ سکتا ہے جب ناانصافی کرنے کے تمام نتائج، مطلب سزا، بدنامی، معاشرتی بائیکاٹ، یہ سب ختم ہو جائیں؟
یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے۔ ہاں، اور قانون صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ ہم سب اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ ہم ناانصافی سہنے کے ڈر سے ناانصافی کرنے کے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل انٹرنیٹ کی گمنامی کی طرح کام کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کی گمنامی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، جب لوگوں کو یقین ہو کہ ان کی پہچان چھپی ہوئی ہے اور ان کے الفاظ کا کوئی سماجی نقصان انہیں نہیں اٹھانا پڑے گا، تو وہ سوشل میڈیا پر انتہائی جارحانہ اور غیر اخلاقی رویہ اپناتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت کمال کی مثال دی آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا افلاطون اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان اندر سے واقعی اتنا ہی تاریک ہے؟ افلاطون اس تاریک تصویر کو حتمی حقیقت نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ گلاوکون کی دلیل میں ایک بنیادی خامی ہے۔ وہ کیا؟ گلاوکون یہ فرض کر رہے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی خوشی اس کی مادی خواہشات کی تکمیل اور لامحدود طاقت میں ہے، جبکہ سقراط کا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ بہت مختلف۔ سقراط کہتے ہیں کہ اصل خوشی روح کے اندرونی توازن میں ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انگوٹھی پہن کر ظالم بن جاتا ہے تو وہ معاشرے کی نظروں سے تو بچ جائے گا، لیکن وہ اپنی ہی روح کو بیمار کر لے گا۔ اچھا، یعنی اس کی اندرونی حالت ایک ایسے شخص کی سی ہو جائے گی جو خود اپنے ہی جذباتی اور نفسیاتی تضادات کا قیدی بن چکا ہو۔ بالکل۔ لیکن سقراط یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی فرد کی روح کے اندر، مطلب اس کے اندر پوشیدہ انصاف کو ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور شاید اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ فرد سے ہٹ کر پوری ریاست پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرد کی روح کو پڑھنا ایسا ہے جیسے بہت چھوٹے حروف کو دور سے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک پورے شہر کی تعمیر کریں تاکہ انصاف کو بڑے پیمانے پر دیکھا جا سکے۔ صحیح۔ اور پھر وہ ایک تصوراتی شہر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ہاں، اور ابتدا میں یہ شہر بہت سادہ ہوتا ہے، جہاں لوگ صرف اپنی بنیادی ضروریات یعنی خوراک، رہائش اور لباس کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ ہر شخص وہ کام کرتا ہے جس میں وہ سب سے بہتر ہو۔ بالکل، لیکن گلاوکون اس شہر کو خنزیروں کا شہر قرار دیتے ہیں۔ خنزیروں کا شہر؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے خیال میں اس میں کوئی عیش و عشرت، فنون لطیفہ یا مسالے دار کھانے نہیں ہیں۔ انسان صرف زندہ رہنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا نا۔ ہاں، لیکن جیسے ہی اس شہر میں پرتعیش اشیاء، سونا اور فالتو ضروریات داخل ہوتی ہیں تو شہر کا پورا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ظاہر ہے، عیش و عشرت کے لیے زیادہ وسائل درکار ہوتے ہیں، اور جب پڑوسی ریاستوں کے وسائل پہ نظر پڑتی ہے تو جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اور جنگ لڑنے کے لیے ایک فوج کی ضرورت پیش آتی ہے، اور میرا خیال ہے یہاں سے اس مثالی شہر کیلیپولس کی تشکیل شروع ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ کیلیپولس، جنگ اور محافظوں کی ضرورت اس مثالی ریاست میں ایک نئے طبقے کو جنم دیتی ہے۔ افلاطون جانتے تھے کہ جو فوج طاقتور ہوتی ہے وہ خود اپنے ہی شہریوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اور اسی لیے وہ ان محافظوں کی تربیت اور ان کے طرز زندگی پر سخت ترین پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نجی جائیداد نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ان کے خاندانی تعلقات بھی مشترکہ ہونے چاہیے تاکہ ان کا کوئی ذاتی مفاد ریاست کے مفاد سے نہ ٹکرائے۔ بالکل، لیکن یہ خاکہ تو ایتھنز کے کٹر دشمن اسپارٹا سے بہت مماثلت رکھتا ہے۔ اسپارٹا کا نظام بھی تو انتہائی سخت گیر، فوجی اور نجی ملکیت سے پاک تھا نا۔ ہاں، یہ واقعی ایک دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن کا ماڈل لیا، لیکن افلاطون اس میں ایک بہت بڑا اور انوکھا عنصر شامل کرتے ہیں۔ وہ کون سا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس شہر کے اعلیٰ ترین حکمران محض فوجی جنرل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ فلسفر کنگز ہوں گے۔ اچھا، فلسفی بادشاہ جو ریاضی، منطق اور استدلال کے ماہر ہوں؟ بالکل، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی علم اور فلسفے کی جستجو میں گزری ہو، وہ واقعی سیاست اور حکمرانی کی اس دلدل میں اترنا چاہے گا؟ دیکھیں، افلاطون کے فلسفے کی بنیاد ہی اس اصول پر ہے کہ جو شخص اقتدار کی خواہش رکھتا ہے وہ اقتدار کے لائق ہی نہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے نا؟ فلسفی کو حکمرانی کا کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ تصورات کی دنیا میں مگن رہنا پسند کرتا ہے۔ تو پھر وہ حکمران کیوں بنتا ہے؟ وہ حکمرانی کا بوجھ اس لیے اٹھاتا ہے کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا نا تو اقتدار کسی جاہل اور خود غرض شخص کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اچھا، تو فلسفی بادشاہ اقتدار کو ایک اعزاز نہیں
بلکہ ایک ناگزیر فریضہ سمجھتا ہے، اور چونکہ اسے ذاتی جائیداد بنانے یا طاقت کا دکھاوا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے وہ خالصتاً انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ وہ بہترین حکمران ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ایک مثالی ریاست کی چابی یہ ہے کہ اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو اس سے بھاگتے ہیں۔ خیر، شہر کی یہ مکمل درجہ بندی فلسفی حکمران، جنگجو محافظ اور عام عوام اب بن چکی ہے۔ ہاں، اب اگر ہم اس بڑے شہر والے ماڈل کو واپس انسان کے اندر اتاریں تو افلاطون انسانی روح کو بھی انہی 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نا؟ جی بالکل، وہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کا ذہن کوئی ایک اکائی نہیں ہے، بلکہ یہ 3 مختلف قوتوں کا مجموعہ ہے۔ صحیح۔ پہلا حصہ عقلی ہے، جس کا کام حقائق کو پرکھنا اور دور اندیشی سے فیصلے کرنا ہے۔ یہ روح کے سمجھیں فلسفی بادشاہ ہیں۔ اچھا، اور دوسرا حصہ؟ دوسرا حصہ جذباتی اور حوصلہ مند ہے، جو انسان میں غصہ، غیرت اور بہادری پیدا کرتا ہے۔ یہ روح کے محافظ ہیں۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا اور سب سے بڑا حصہ خواہشات پر مبنی ہے، جو بھوک، پیاس، دولت اور جسمانی لذتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ روح کا عام مزدور طبقہ ہے۔ اس کی مثال تو بالکل ایک بڑے بحری جہاز جیسی لگتی ہے مجھے۔ بحری جہاز؟ بتائیں ذرا۔ دیکھیں، جہاز کے انجن روم کا عملہ جو جہاز کو ایندھن اور رفتار فراہم کرتا ہے، وہ ہماری خواہشات ہیں، اور جہاز کا کپتان عقل ہے، جو جانتا ہے کہ کس سمت جانا ہے۔ بہت خوب۔ اور جو افسران کپتان کے احکامات پر عمل کرواتے ہیں، وہ ہمارا حوصلہ ہے۔ بالکل، اگر انجن روم کا عملہ بغاوت کر کے خود نیویگیشن سنبھال لینا، جسے ستاروں اور سمتوں کا کوئی علم ہی نہیں، تو جہاز کسی چٹان سے ٹکرا کر ڈوب جائے گا۔ زبردست مثال ہے یہ۔ اور یہی افلاطون کے نزدیک ناانصافی کی اصل تعریف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ناانصافی دراصل روح کی خانہ جنگی ہے۔ مطلب جب انسان کی اندھی خواہشات اس کی عقل کو قیدی بنا لیتی ہیں؟ ہاں، اور اس کا حوصلہ عقل کا ساتھ دینے کے بجائے ان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، تو وہ انسان ظالم، لالچی اور غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس انصاف یہ ہے کہ روح کے یہ تینوں حصے ہم آہنگی میں کام کریں۔ بالکل، عقل حوصلے کی مدد سے خواہشات کی حد بندی کرے، جس طرح ایک صحت مند جسم میں تمام اعضاء اپنا اپنا کام درست طریقے سے کرتے ہیں نا، اسی طرح ایک منصف انسان کی روح نفسیاتی طور پر مکمل صحت مند ہوتی ہے۔ تو افلاطون کے اس پورے نظام میں انصاف کوئی ایسا بیرونی قانون نہیں ہے جسے ریاست نافذ کرتی ہے، بلکہ یہ انسان کی اپنی اندرونی اور نفسیاتی صحت کا نام ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ لیکن دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ توازن ہمیشہ برقرار تو نہیں رہتا۔ اگر ریاست کے حکمران یا معاشرے کا یہ توازن بگڑنا شروع ہو جائے تو اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں؟ افلاطون معاشروں کے زوال کی جو وجوہات بتاتے ہیں وہ بہت گہری ہیں۔ وہ معاشروں کے زوال کو ایک بتدریج عمل کے طور پر دیکھتے ہیں، جو نسل در نسل چلتا ہے۔ اچھا، یعنی یکدم تباہی نہیں آتی؟ نہیں، آہستہ آہستہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مثالی ریاست، جس سے وہ اشرافیہ کہتے ہیں، تب زوال کا شکار ہوتی ہے جب حکمرانوں کے انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اور ایسی نسل اقتدار میں آتی ہے جس میں عقل کی حکمرانی کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر فلسفی باپ کا بیٹا جب دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کے پاس نہ دولت ہے اور نہ ہی وہ سماجی اعزازات کے پیچھے بھاگتا ہے، تو وہ رد عمل کے طور پر عسکریت پسندی یا ڈیموکریسی کا رخ کرتا ہے۔ تو یہاں معاشرے کی سب سے بڑی قدر حکمت نہیں رہتی، بلکہ فوجی اعزاز اور فخر بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر جنگجوؤں کی یہ نسل جب مزید زوال کا شکار ہوتی ہے تو فخر کی جگہ پیسے کی ہوس لے لیتی ہے، اور پھر اولیگارکی یا چند گروہی نظام وجود میں آتا ہے نا؟ ہاں، یہاں قانون بدل دیے جاتے ہیں اور اقتدار تک پہنچنے کی شرط قابلیت کے بجائے دولت بن جاتی ہے۔ معاشرہ 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، ایک طرف بے تحاشا امیر اور دوسری طرف انتہائی غریب۔ اور ظاہر ہے یہ دولت کی غیر مساوی تقسیم معاشرے میں شدید بے چینی پیدا کرتی ہوگی۔ بالکل، غریب طبقہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ امیر حکمران دراصل کمزور اور عیاش ہیں تو وہ بغاوت کر دیتے ہیں، اور اس بغاوت کے نتیجے میں جمہوریت جنم لیتی ہے۔ لیکن افلاطون جمہوریت کی بہت سخت تصویر کشی کرتے ہیں نا؟ ہر شخص آزاد ہے، لیکن یہ آزادی دراصل لاقانونیت اور انتشار کا روپ دھار لیتی ہے۔ ہر کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔
کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور ماہرین کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ یاد رہے ہمارے سننے والوں کے لیے، ہم یہاں افلاطون کا نظریہ بیان کر رہے ہیں جس پر اس کے اپنے حالات کا گہرا اثر تھا۔ بالکل، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی انتشار اور افراتفری کے ماحول میں سے آمریت راستہ بناتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب لوگ عدم تحفظ اور جرائم سے تنگ آ جاتے ہیں تو ایک ایسا لیڈر ابھرتا ہے جو عوام کے حقوق کا محافظ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ امیروں کی جائیدادیں چھیننے اور قرضے معاف کرنے کے وعدے کرتا ہوگا۔ ہاں نا، لیکن جیسے ہی وہ مکمل طاقت حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے خلاف سازشوں کا خوف ہر وقت کھائی جاتا ہے۔ بالکل، اس لیے وہ معاشرے کے بہترین اور ذہین ترین لوگوں کو چن چن کر قتل کرواتا ہے تاکہ کوئی اسے چیلنج نہ کر سکے۔ افلاطون آمر کی نفسیاتی حالت کا بڑا زبردست تجزیہ کرتے ہیں۔ ایک آمر بظاہر ریاست کا سب سے طاقتور شخص لگتا ہے، لیکن اندر سے وہ سب سے بڑا غلام ہوتا ہے۔ صحیح، اس کی روح مکمل طور پر بے قابو خواہشات اور خوف کے قبضے میں ہوتی ہے۔ وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس کے دوست بھی اس کے حامی نہیں بلکہ خوش آمدی ہوتے ہیں نا۔ ہاں، وہ ایک ایسی جیل میں قید ہوتا ہے جس کی دیواریں اس نے خود اپنے ارد گرد کھڑی کی ہوتی ہیں۔ یوں گلاوکن کا وہ ابتدائی سوال کہ کیا ایک ظالم انسان نیک انسان سے زیادہ خوش رہ سکتا ہے، اس کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ بالکل نفی میں۔ ایک ظالم انسان کی روح دراصل ایک تاریک اور خوفناک جہنم بن چکی ہوتی ہے۔ تو پھر اس اندھیرے اور خوف سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے افلاطون اپنی سب سے مشہور تمثیل، غار کی تمثیل یا ایلیگری آف دی کیو پیش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ فرض کریں کچھ لوگ ایک تاریک غار میں پیدا ہوئے ہیں اور زنجیروں میں اس طرح جکڑے ہیں کہ وہ صرف سامنے والی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، اور ان کے پیچھے ایک الاؤ جل رہا ہے اور اس الاؤ کے سامنے سے کچھ لوگ مختلف اشیاء لے کر گزرتے ہیں۔ اور قیدی ان اشیاء کے دیوار پر پڑنے والے سایوں کو ہی حتمی اور واحد حقیقت مان لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ تمثیل انسانی جہالت اور علم کے سفر کی ایک لاجواب عکاسی ہے۔ غار میں بندھے لوگ عام انسان ہیں جو معاشرے کی دی گئی جھوٹی حقیقتوں، افواہوں اور توہمات پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو مجھے بالکل آج کل کے سوشل میڈیا کی طرح لگ رہا ہے۔ ارے واقعی؟ ہاں نا، جہاں لوگ سکرینز پر جھوٹی حقیقتیں دیکھ کر انہیں سچ مان لیتے ہیں اور اسی پر بحث کرتے رہتے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا۔ اب فرض کریں ان میں سے ایک قیدی کی زنجیریں کھل جاتی ہیں۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جنہیں وہ حقیقت سمجھتا تھا وہ تو محض سائے تھے۔ اور جب وہ غار سے باہر کھلی دنیا میں نکلتا ہے تو ابتدا میں سورج کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہوں گی۔ ہاں، سورج یہاں نیکی کی اصل شکل کی علامت ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی بصارت بحال ہوتی ہے تب اسے سمجھ آتا ہے کہ اصل سچائی کیا ہے۔ وہ شخص اب فلسفی بن چکا ہے۔ اچھا، لیکن اگر وہ شخص واپس غار میں جائے اور اپنے پرانے ساتھیوں کو بتائے کہ تم لوگ اندھیرے میں ہو اور یہ سائے جھوٹے ہیں، تو وہ قیدی تو اس کا مذاق اڑائیں گے نا؟ بالکل، وہ اسے پاگل سمجھیں گے، اور اگر ان کے بس میں ہوا تو شاید اسے جان سے بھی مار دیں گے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایتھنز کے لوگوں نے سقراط کو مار دیا۔ جی ہو بہو ویسے ہی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فلسفی کو واپس اس تاریک اور بدبودار غار میں بھیجا ہی کیوں جا رہا ہے؟ کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کہ وہ سچائی کے آرام دہ روشنی کو چھوڑ کر دوبارہ جاہلوں کے درمیان جائے؟ افلاطون اس پر بڑی اچھی وضاحت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا مقصد کسی ایک فرد یا ایک طبقے کی غیر معمولی خوشحالی نہیں ہے، بلکہ پوری ریاست کی مجموعی فلاح ہے۔ اچھا، یعنی اس فلسفی کو اس قابل بنانے میں اس کی پرورش اور ریاست کے تعلیمی نظام کا ہاتھ تھا۔ بالکل، تو اب یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس غار میں جائے اور ان لوگوں کی رہنمائی کرے جو ابھی تک اندھیرے میں ہیں۔ وہ حکمرانی اس لیے نہیں کرے گا کہ اسے طاقت کا لالچ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ اس کا فرض ہے تاکہ ریاست بھٹکنے سے بچ جائے۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی فضا اور تعلیمی نظام انسانی روح کو سنوارنے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے افلاطون سوسائٹی کے فنون لطیفہ، خاص طور پر شاعری پر ایک ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جو آج بھی بہت متنازع ہے۔ جی، وہ اپنے مثالی شہر کیلی پولس سے ہومر جیسے عظیم اور روایتی شاعروں کو نکال باہر کر دیتے ہیں۔ یہ تو صریحاً سینسرشپ ہے۔ ایک مثالی ریاست میں فنون اور آزادی اظہار پر اتنی سخت پابندی کیوں؟
کیا یہ وہی آمریت نہیں جس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ افلاطون کی یہ سینسرشپ واقعی حیران کن لگتی ہے، لیکن دیکھیں اس کی بنیاد ان کے نظریہ حقیقت پر ہے۔ مطلب؟ ان کا ماننا ہے کہ جو دنیا ہم دیکھتے ہیں وہ اصل سچائی کی محض ایک نقل ہے۔ اچھا، جیسے جب ایک بڑھئی کرسی بناتا ہے تو وہ کرسی کے اصل تصور کی نقل بناتا ہے۔ بالکل، لیکن جب ایک مصور یا شاعر اس کرسی کی تصویر بناتا ہے یا اسے الفاظ میں بیان کرتا ہے تو وہ دراصل نقل کی نقل کر رہا ہوتا ہے۔ یوں وہ سچائی سے 3 درجے دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور دوسری بڑی وجہ اس کی نفسیاتی تاثیر ہے۔ افلاطون کا دعویٰ ہے کہ المیہ ڈرامے اور جذباتی شاعری روح کے عقلی حصے کو نظر انداز کر کے سیدھا ہمارے غیر عقلی اور جذباتی حصے کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو جب ہم کسی ہیرو کو سٹیج پر روتے پیٹتے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی جذباتیت حاوی ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور روح کا وہ توازن جہاں عقل کی حکمرانی ہونی چاہیے وہ بگڑ جاتا ہے۔ یعنی وہ ان جذباتی فنون کو دماغ کے لیے ایک ایسا نشہ یا جنک فوڈ سمجھتے ہیں جو بظاہر تو بہت مزیدار اور پرکشش لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر روح کے عقلی نظام کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کھوکھلا کر کے اسے غیر متوازن جذبات کا غلام بنا دیتا ہے۔ اور کتاب کا اختتام ایک انتہائی طاقتور داستان پر ہوتا ہے۔ کے داستان نا، دی میتھ آف آر۔ ہاں، ایک جنگجو تھا جو میدان جنگ میں مارا گیا لیکن موت کے 12 دن بعد زندہ ہو گیا۔ اچھا، اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے دوسری دنیا میں روحوں کو اپنے پچھلے اعمال کے حساب سے اگلی زندگی کا انتخاب کرتے دیکھا۔ یہ داستان دراصل افلاطون کے پورے فلسفے کو ایک کائناتی زاویہ فراہم کرتی ہے اور بتاتا ہے کہ جو لوگ اپنی پچھلی زندگی میں محض عادات یا معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے نیک تھے، انہوں نے اگلی زندگی کا انتخاب کرتے وقت سخت غلطیاں کی۔ جیسے میں نے پڑھا تھا کہ ایک روح جو پچھلی زندگی میں بظاہر خوشحال تھی، اس نے بے صبری اور لالچ میں ایک ایسے عامر کی زندگی چن لی جسے بعد میں اپنی ہی اولاد کو کھانا پڑا۔ جی، کیونکہ اسے اس کے چھپے ہوئے عذاب کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن جس شخص نے فلسفے کے ذریعے اپنی روح کو متوازن اور منصف بنایا تھا، وہ اقتدار کی ہوس سے بچتے ہوئے ایک پرسکون اور سادہ زندگی کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ کہانی تو ثابت کرتی ہے کہ انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی روح کو کس حد تک سمجھتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ انصاف محض کچھ بیرونی اصول و ضوابط کا نام نہیں ہے جن پر عمل کرنے سے معاشرہ ہمیں انعام دیتا ہے۔ یہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے جہاں اس کی عقل، ہمت اور خواہشات ایک منظم ہم آہنگی میں کام کرتی ہیں۔ ہاں، ایک منصف انسان کی روح آزاد ہوتی ہے، جبکہ ایک ظالم شخص، چاہے وہ تخت پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اپنی ہی خواہشات کا سب سے حقیر غلام ہوتا ہے۔ سچا علم دراصل غار سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ بالکل، لیکن ہمارے سننے والوں کے لیے یہاں ایک بہت گہری اور پیچیدہ سوچ ابھرتی ہے۔ اگر ہم افلاطون کے اس پورے ماڈل پر ذرا غور کریں نا، جی، ان کے نزدیک مکمل انصاف تب قائم ہوتا ہے جب انسان کی عقل اس کے تمام غیر عقلی جذبات، خواہشات اور لاشعوری ہیجانات کو سختی سے قابو میں کر لے۔ لیکن کیا یہ وہی غیر عقلی اور جذباتی حصے نہیں ہیں جو انسان میں جنون، محبت، بے ساختہ خوشی اور تخلیقی فنون کو جنم دیتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یا ایک ایسی روح تخلیق کر لیں جس میں رتی بھر بھی جذباتی کشمکش نہ ہو اور ہر چیز مکمل عقلی حساب کتاب کے تابع ہو، تو کیا ہم انصاف حاصل کرنے کی قیمت میں وہ سب کچھ کھو نہیں دیں گے جو ہمیں بنیادی طور پر انسان بناتا ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ ہاں نا، کیا اب افلاطون کا یہ مثالی اور منصفانہ انسان در حقیقت ایک بے عیب مگر مکمل طور پر بے حس اور روبوٹک وجود تو نہیں بن جائے گا؟ آج کے دور میں جہاں ہمیں ہر طرف سے لاتعداد مادی خواہشات اور پرتعیش اشیاء کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، کیا ہم افلاطون کے بیان کردہ اسی بیمار شہر میں تو نہیں رہ رہے جو زوال کی طرف گامزن ہے؟ بالکل، یہ وہی بخار میں مبتلا شہر لگتا ہے۔ کیا ہماری جمہوریت بھی اسی آمریت کے دروازے پر کھڑی ہے جس کی افلاطون نے پیشین گوئی کی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو یقیناً آپ کو اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔